خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان سلامتی ہے اور سلامتی ان آنکھوں پر جو آمادہ ہیں، تیار ہیں، نگاہ ہیں اور یقینی طور سے تسلسل کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، وقت ہوا جاتا ہے الف لام میم کا۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی۔ عرفان رمضان کی نشریات کو آپ نے پسند فرمایا، علماء کرام کی بزم کو آپ نے پسند فرمایا۔ آج آخری نشست ہے اور میں اس لیے تردد کا شکار ہو رہا ہوں کہ کل اگر عید ہوگی تو پھر وہ کیسی ہوگی؟ یا وہ عید زمانے والی ہوگی جس میں خوشیاں تو ہوں گی، البتہ بے دھرمی ہوگی، یعنی کہ ہم ضبط سے بھی باہر ہوں گے، اوقات سے بھی باہر ہوں گے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس طرح ہم نے 30 دن رمضان الکریم کی پریکٹس کی ہے اس کو سارا پانی اور ملیا میٹ کر دیں گے عید کی خوشی کے نام پہ۔ یہ ایک کیفیت ہے، ایک عید تو یہ ہے، اور دوسری عید یہ ہے کہ جس میں بالکل ہو بہو یا کم و بیش اثر اور مہک تو آئے سرکار ختم مرتبت کے زمانے کی، عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتی اعتبار سے خوشیاں بانٹی جائیں، خوشیاں لی جائیں، خوشیوں کا تصور ہو، لوگوں سے ملاپ ہو، گلے ملیں، ساتھ میں خوشیاں اس طرح سے بھی تقسیم ہو کہ جو ہمارا روایتی انداز ہے برصغیر پاک و ہند کا کہ عیدی دی جاتی ہے، یعنی کہ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، مگر یہ کہ اس میں ریاکاری بھی نہ ہو، اس میں کہیں ایسی شیطانیت بھی نہ ہو کہ جس سے لوگوں کو ایذا پہنچے۔ خاص طور سے جب ہم ملتے ہیں رشتہ داروں میں، تکالیف بجائے کم ہونے کے بڑھ بھی جاتی ہیں، لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں، غیبتیں بھی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش بھی ہوتی ہے، جو کسی بھی طور سے قابل قبول نہیں ہے۔ عید اصل میں ہے کیا؟ عید کہتے کسے ہیں؟ عید کا مفہوم کیا ہے؟ عید سے مراد کیا ہے؟ عید جن کی ہوتی تھی وہ کس طرح منایا کرتے تھے؟ آج اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ہی پیارے اور گفتگو میں ایک قدرت رکھنے والے، احسن اور طریقے سے بات کرنے والے عالم دین موجود ہیں، علامہ حیات عباس نجفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، عید کہتے کسے ہیں؟ اور اگر میں یہ سادہ اور عام اور آجزانہ سوال پوچھوں کہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عید کیسے منائی جاتی تھی تو کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کیونکہ کل یقیناً عید ہے جی، اور جی ٹی وی کے جتنے بھی ناظرین ہیں اور جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، آپ کے توسط سے ان سب کی خدمت میں پیشگی عید مبارک پیش کرتے ہیں۔ خیر مبارک۔ اور جو اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ عید کسے کہتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور اولیاء اور اصحاب کرام قدر نے کیسے عید کو منایا۔ جی، دیکھیں، امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان گرامی قدر ہے نہج البلاغہ میں، جس مطلب کو آپ نے شروع میں پیش کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم رمضان کی ہوئی عبادتوں کو ایک دن میں ضائع تو نہیں کر دیں گے۔ جی، اس سلسلے میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں مومن کا ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتا۔ واہ، سبحان یعنی اللہ۔ سب سے پہلی بات، عید کا مفہوم یعنی اطاعت کا مفہوم، عید کا مفہوم یعنی انعام اور اکرام کا مفہوم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عید نماز کے لیے خصوصی طور پر آپ باہر انتظام کرتے ہیں، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں عیدگاہ وغیرہ، تو آپ کہتے ہیں کہ بہتر ہے، سنت ہے کہ عید نماز کو زیر آسمان پڑھا جائے۔ اچھا، ٹھیک، اس کو سنت کہا گیا۔ تو آخر کا اس کی وجہ کیا ہے کہ باقی نمازیں آپ مسجد میں ادا کرواتے ہیں، اس کے لیے باہر لے کے جاتے ہیں؟ فرمایا کہ خداوند عالم نے رمضان کو تمہاری عبادت کا مہینہ قرار دیا، تو اسی طریقے سے جیسے عبادت کا اختتام ہوتا ہے تو اللہ نے روز عید کو روز انعام قرار دیا، سبحان اللہ، روز جزا قرار دیا، اور فقط روز جزا قرار نہیں دیا بلکہ اس کا روز قیامت کا نقشہ ایک تمہارے سامنے پیش کیا کہ جیسے تم اپنے گھروں سے جب نکلو تو تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، جب تم صفوں میں کھڑے ہو تو تم اس وقت کو یاد کرو جب تم روز جزا حساب کے لیے کھڑے ہوگے، سبحان اللہ، اور جب تم اپنے آپ عید نماز پڑھ کے ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ رہے ہو تو اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم روز قیامت جنت میں جانے کے لیے آمادہ ہوگے اور مومن ایک دوسرے کو مبارک باد دے رہے ہوں گے، اور اس وقت کافرین، منافقین، مشرکین
तड़प रहे होंगे और मोमिनीन पर हसद कर रहे होंगे कि ये जन्नत में जा रहे हैं और हम नहीं जा सके। ईद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मिलता है कि जब आप घर तशरीफ़ लाए तो जनाब हसनैन शरीफैन करीमैन अलैहिस्सलाम को गले लगाया। इसका मतलब गले मिलना सुन्नत थी। अमीर अल मोमिनीन इमाम अल मुत्तकीन अली अलैहिस्सलाम को भी गले मिलाए, गले मिले और मुख्तलिफ असहाब से। आपको तो मालूम है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में मिलता है कि आपसे अगर कोई हाथ मिलाता था आप तब तक हाथ को पीछे नहीं करते थे जब तक सामने वाला हाथ को आगे खुद न बढ़ा, यानी एहतराम करते थे, तकद्दुस करते थे, इंसानियत का एहतराम था उनकी नज़र में। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में जो अगर हम ईद को देखते हैं, क्योंकि ये ईद उल फित्र है, तो सबसे पहले जिस चीज़ की आपको फिक्र करनी चाहिए वो फित्रा है। यानी आप अपने घर के आपने अपनी शॉपिंग कर ली, आपने अपने कपड़े बना लिए, आपने अपनी गाड़ी लेनी थी तो गाड़ी ले ली, आपने जो कुछ करना था कर लिया, अगर भूल गए तो फकीर को भूल गए। और यहाँ पर मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, हर शख्स की मर्जी है जहाँ जाएं जिसको चाहें देना चाहें, लेकिन कोशिश करें अपने रिश्तेदारों अज़ीज़ वक़ारिब में उन लोगों को फितरा दें जो सवाल नहीं करते। ठीक है, ये फितरा है क्या? सदका, खैरात, ज़कात तो रमज़ान में हम देते ही रहे, फितरे से क्या मुराद? फितरे को ज़कातुल फितरा भी कहा गया, यानी फितरे को ज़कातुल फितरा कहा गया कि ख़ास तौर पर फितरे की वजह के बारे में छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जो अहले बैत में से छठे इमाम हैं, उन्होंने इरशाद फरमाया कि फितरा इसलिए कहा गया कि अगर तुम्हारे रोज़ों में, तुम्हारी इबादतों में कोई कमी रह गई हो तो इस कमी को पूरा करने का नाम फितरा है। अच्छा, फितरा वाजिब है। हमारे मकतब तशय्युअ में फितरा देना उस शख्स पर ज़रूरी है जो अपने साल भर का नानो नफ़का रखता हो, यानी खुद फ़कीर न हो तो उस पर फितरा वाजिब हो जाए। क्या उसकी मेयार क्या है, क्या मिकदार है, किस हद तक देना है? उसको इसकी मिकदार ये कि एक सा के तौर पे देना है, एक सा जो कि 3 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अच्छा। वो जो ग़िज़ा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा। चाहे अगर आप गंदम इस्तेमाल कर रहे हैं, चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, किशमिश, खजूर, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब फितरा किसको देना चाहिए? सबसे पहले सबसे इससे अहम तरीन सवाल फितरा किसको देना चाहिए। उम्मन हमने देखा है कि लोग जो सवाल करने वाले आते हैं उनको दे देते हैं, लेकिन सबसे पहले इसमें कुछ लोग इफरात का शिकार है, भाई तफरीद का शिकार है। इफरात और तफरीद को किस तरीके से इसको ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, जो बंदा आपसे सवाल करने आ रहा है ना, कुरान का हुक्म है कि साइल के साथ बदतमीजी नहीं करनी, उसको चमाट नहीं मारना, उसको धक्का नहीं देना, उसको गाली नहीं देनी। वो सवाल कर रहा है, सबसे पहली बात तो ये कि उस साइल का एहतराम है जिसने अपनी इज्जत नफ्स को ख़त्म करके तुमसे सवाल किया। सही। उलमा फरमाते हैं अगर तुम्हें मालूम भी है ना कि ये मुस्तहिक नहीं है तुम उसे ना दो, सही है, लेकिन उसकी बेहुरमती ना करो, उसकी इंसानियत को जलील और रुस्वा ना करो। लेकिन फितरा उन लोगों के लिए देने की ज्यादा ताकीद है जो सफेद पोश हैं, क्योंकि देखो जो सवाल करने वाला है ना वो दिन में 100 बंदों से सवाल कर रहा है, उसकी जरूरत कहीं ना कहीं से पूरी हो जाएगी। लेकिन जो इज्जत नफ्स के मारे सफेद पोश घर में बैठा हुआ है, जो अपने बाप से भी सवाल नहीं कर सकता, अपने भाई से भी सवाल नहीं कर सकता, उसकी फिक्र तुम करो। यहां तक ये हुक्म है कि फितरे के लिए, खुसूसन फितरे के लिए हुक्म है कि तुम अपने आसपास मुस्तहिकीन को तलाश करके उन तक रकम पहुंचाओ ताकि उनके घर में भी ईद हो जाए। जब उनके बच्चे ईद करेंगे तो तुम्हें दुआएं देंगे। दूसरी चीज़, ईद उल फितर में सबसे अहम तरीन चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ कि फरमाया कि हर चीज़ की कोई ना कोई चीज़ जीनत होती है, और अल्लाह ने ईद उल फितर की जीनत अपनी तकबीरात को कहा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब भी घर से निकलो तो अल्लाह का इस्मा को बुलंद आवाज़ से बुलंद करके निकलो, अल्लाह की तस्बीह करते हुए निकलो, अल्लाह ताला तुम्हारी इबादत को कबूल करेगा। और ईद नमाज पढ़ने के बाद जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ताकीद है उस चीज़ का नाम सिले रहमी। सिले रहमी। अच्छा, ये सिले रहमी तक मैं आना चाहता हूँ। बहुत ख़ास बात आपने बताई है। फितरे की जो टाइम लाइन है वो कब ख़त्म होती है? यानी मैंने आज रात दे देना है या कल सुबह देना है या ईद के बाद भी दे सकते? जो शख्स ईद नमाज पढ़ रहा है तो उसके ईद नमाज सबको पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स ऐसा है जिसके लिए ईद नमाज पढ़ना मुमकिन नहीं है या मुश्किल है, जो शख्स ईद नमाज पढ़ रहा है कोशिश करें कि ईद नमाज से पहले दे दे ईद नमाज। और अगर ना दे सका तो उसके बाद दे सकता है, लेकिन बेहतर है कि ईद नमाज से पहले दे। आज रात मगरिब के बाद दे दे, बहुत अच्छा है, ताकि उनके गरीबों के घर में भी ईद हो जाए। बाज़ औक़ात इसकी यहाँ तक भी बयान किया गया कि अगर तुम रमज़ान में देना चाहो तो फ़कीर को कर्ज की नीयत से दे सकते हो, लेकिन जब तुम पर फितरा वाजिब हो जाए तो उसकी फितरे की नीयत कर लो। ठीक है, एक और मसला हल करते हैं, उसके बाद हम नात की तरफ जाना चाहते हैं। सिले रहमी पे बात करते हैं। जी, सिले रहमी बात करें। आपका कोई और सवाल है? और मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, मेरे पास और है क्या सवाल है? लेकिन सिले रहमी के हवाले से मुख्तसर हम बयान कर देते हैं कि फिर उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं कि सिले रहमी ईद उल फितर में मिलने का नाम सिले रहमी नहीं है। सबसे पहले अच्छा, खाना भेजने का नाम सिले रहमी नहीं। अच्छा, कपड़े भेजने का नाम सिले रहमी नहीं है। अच्छा, मुमकिन है ये आप जो खाना भेज रहे हो
یہ صلہ رحمی کو خراب کرنے کے لیے بھیج رہے ہوں، اس پر طنز کرنے کے لیے بھیج رہے ہوں۔ صلہ رحمی ملنے کا اور محبت کا، دلوں کے ملنے کا نام ہے۔ واہ 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 واہ، آپ کسی کے گھر چلے گئے، جا کے آپ نے وہاں طنز کرنا شروع کیا، اچھا آپ اتنے چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، اچھا ہم تو اتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں، یہ پرانی چادر کیوں ہے، آپ نے یہ پرانی کپڑے کیوں پہنے، آپ نے اس سال اپنے بچوں کو کپڑے نہیں دلائے، آپ اس سال کہیں باہر گھومنے کے لیے نہیں گئے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ کہ آپ جا کر اپنے رشتہ دار، عزیز وقارب سے جتنے پرانے اختلافات سے انہیں ختم کریں اور محبتوں کو بڑھائیں، نہ کہ اور نفرتیں بڑھائیں۔ خصوصاً اس معاشرے میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ جب ہوتا ہے جب سسرال کے معاملات آتے ہیں، وہاں پہ لوگ صلہ رحمی کے چکر میں اب قرض لے کر پتہ نہیں کیا کیا کر کے کوشش کرتے ہیں کہ بیٹی کے گھر والے جو ہیں وہ راضی ہو جائیں، لیکن وہ آ کر کسی کا دل دکھاتے ہیں۔ میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی خود بیٹی والے ہیں، کوشش کیا کریں کہ جہاں پہ جا رہے ہیں ان کی عزت اور احترام کا خیال کریں اور ان کے ساتھ جا کر محبت کو بڑھائیں، نفرت کو نہ بڑھائیں۔ بس آخری جملہ اس صلہ رحمی کے حوالے سے تاکہ بات مکمل ہو جائے کہ امام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عمل جو انسان کی زندگی بڑھانے کا سبب بنتا ہے وہ صلہ رحمی۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ ایک کال میں آپ کی اجازت سے لینا چاہتا ہوں کیونکہ اختتامی مراحل ہیں اور یقینی طور سے کوئی ایسا سوال نہ ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہو اور رہ جائے، تو کال میں لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ یہاں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ سر میں بات عظیم خان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے خیال ہے کہ یہاں تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے، بہت کم ہے، سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں، دوبارہ سے کوشش کر لیجئے ورنہ کال آپ کی دوبارہ مل سکتی ہے۔ ایک درخواست بھی میں کرنا چاہوں گا آپ کے فطرے کے حوالے سے، عید کے حوالے سے، اور جو بہت سارے سوالات ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے بھی ابھی پوچھنا ہے۔ ایک تو یہ گلے ملنے کا فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیا یہ سنت ہے گلے ملنا؟ اور اگر سنت ہے تو کتنی مرتبہ گلے ملنا ہے؟ کچھ لوگ تو گلے پڑ ہی جاتے ہیں، وہ پھر اچھا نہیں لگتا اگر وہ 2 دفعہ کے علاوہ ملنا چاہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو نہیں، تو پھر برا لگتا ہے۔ بعض اوقات 4 گلے ملتے ہیں، تو اصل میں طریقہ کار کیا ہے یہ پتہ لگ جائے۔ آج آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے، مگر ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کو ذرا اور لطیف بنائی جائے۔ اور ارشد لودھی صاحب یہاں تشریف فرمائیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک اچھا سا پیارا سا کلام گلے لگنے سے ہٹ کر آگے کی بات ہو، جس میں تصور جا کے ان کے آستانے میں جا کے گلے پڑے اور ہم دو زانوں ہو کے سنیں۔ خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں، جزاک اللہ۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تس کے وہیں رہ گئے۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تس کے وہیں رہ گئے۔ دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئے۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تس کے وہیں رہ گئے۔ یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئے۔ دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئے۔ پڑھ کے نصر
رحمتیں برکتیں ساتھ کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک پہ رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئے۔ بھائی ماشاءاللہ خوبصورت اور حسین، ساتھ ہی ساتھ ایک موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہمارے سوشل میڈیا کے دو سید یہاں تشریف فرمائے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر آئیں اور ہم آپ کی بھی حوصلہ افزائی کریں۔ ہم نے شاباش بھی کہنا ہے آپ کو، جس طرح سے آپ نے اس ٹرانسمیشن کو خوبصورت اور حسین بنایا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ مجھے اس انداز سے اس کہنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہو رہی کہ آپ نے بہت ساتھ دیا، ہمارا تعاون کیا، یہ عیدی ہے، اور شکریہ۔ اسی طرح سوشل میڈیا کی پوری ٹیم کو ہماری طرف سے سلام ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں جی ٹی وی کی اس خصوصی پیشکش میں جس میں بوجھو تو جانے نہیں ہے، آج الف لام میم کی جو نشست ہے اس میں ہمارے ایک اور مہمان تشریف فرمائے، بہت ہی پیارے عالم دین ہیں، علماء فورم جناح کے پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی ابوذر کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ آپ خیریت؟ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ احسان مفتی صاحب، ابھی گفتگو چل رہی تھی اور ایک معاملہ ایک ایسا آپ پہنچا ہے جس پہ ہم ایک حل چاہتے ہیں۔ عید تو ظاہر ہے مسلمانوں کا ایک ایسا تہوار ہے جس میں عبادت بھی شامل ہے اور سنتی اعتبار سے ادا ہو تو کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ یہ گلے ملنے کا فلسفہ کیا ہے؟ کتنی مرتبہ گلے ملنا ہے؟ بہت سے لوگ کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ حضرت بھائی محمد اویس ربانی صاحب۔ اصل میں عید کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عید اس لیے ہوتی ہے تاکہ مسلمان آپس میں جمع ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کی خیر و خبر لیں، تو اس حوالے سے گلے ملنے کا جو تعلق ہے وہ نہیں ہے۔ اصل تو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح۔ لفظ یہ حدیث سے ثابت ہے اور اسی کی ہی ہے۔ باقی یہ ہے گلے ملنا، ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ انسان کو انسان کے قریب کرتی ہے، کہ کچھ دوسرے کو مانوس کرنے کی یہ کیفیات ہیں، کچھ آداب، کچھ سلامی کے، تو السلام علیکم کہنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، اگر ناگوار نہ گزرے کسی اگلے کو تو گلے بھی ملیں۔ اچھا، اور ناگوار گزر رہا ہو تو پھر دوری؟ ہاں، ناگوار گزرے، سلام سے بھی اگر کسی کو تو بس صرف زبان سے کہنا ہے السلام علیکم۔ اچھا، اور یہ مرد حضرات ہی آپس میں گلے ملیں، خواتین بھی مل سکتی ہیں؟ کوئی اس میں کبات نہیں؟ خواتین آپس میں، خواتین سے، یہ نہیں تو کہہ رہا کہ مرد اور عورتیں آپس میں گلے ملیں، مگر یہ کہ خواتین آپس میں مل سکتی ہیں۔ یہ شرعی نہیں ہے۔ دیکھیں، عرض خدمت ہے قابل احترام مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ نے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کی عبادات کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلی بات، سلام سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ ٹھیک ہے۔ سلام کے بارے میں تو اتنا یہاں تک کہا گیا کہ جو سلام نہ کرے تو ابتدائی کلام نہ کرو۔ ٹھیک ہے۔ سلام کے تو جتنے فضائل پڑھے جائیں، جب عام دنوں میں سلام کے یہ فضائل ہیں تو عید کے دن اس کے اور فضائل۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اصحاب کے حوالے سے، اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ جب وہ عید پہ ملتے تھے تو سلام کے بعد پہلا جملہ کیا کہتے تھے؟ کیا وہ کہتے تھے، یعنی دعا ایک دوسرے کو دیتے تھے، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ
اس ہمارے جو اعمال کیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو قبول کرے، قبول فرمائے، ہماری طرف سے بھی آپ کی صحیح. میں ایک مختصر سے وقفہ لے لوں، میں جا کے آؤں گا اور یہیں سے جاری کروں گا کہ اس کے بعد طریقہ کار کیا ہوتا تھا، یہ گلے ملنے کا فلسفہ کیا ہے. لوٹ کر آئے گا عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان خواتین و حضرات، عرفان رمضان میں الف لام میم جاری و ساری ہے. گفتگو عید کے حوالے سے ہو رہی ہے. اگر آپ سن رہے ہیں تو پھر غور سے سنیے، کیونکہ آپ کی اور میری عید اگر سنت کے اعتبار سے نہیں ہے اور ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ زاویہ نہیں ہے جو اصل عید کا معیار ہے اور مصدر ہے اور محور ہے، تو پھر عید کیا فائدہ دیتی ہے ہمیں. کل تو یہ بات بھی ہوئی تھی کہ عید فقط ایک تہوار نہیں ہے اور اس کو عبادت کے انداز میں ہی منانا چاہیے اور اس پہ بڑی ساری نیکیاں بھی چھپی ہوئی ہیں، بے راروی اختیار نہیں کرنی چاہیے. علامہ صاحب، جہاں پہ گلے ملنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہم آپ سے پوچھ بھی رہے تھے کہ اہل بیت کا، سرکار کے اصحاب کا طریقہ کار کیا تھا، عید کس طرح سے مناتے تھے. یوں ہی عربوں میں رواج ہے گلے ملنے کا، یا پھر یہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں نے گلے ملنے کا فلسفہ جاری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں پہ ہماری بات ہوئی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عید کے دن گلے ملنا ثابت ہے. ثابت ہے حسنین کریمین سے، امیر المومنین سے ثابت ہے. اچھا، نمبر ایک. نمبر دو، ممانعت نہیں ہے. صحیح ہے، یعنی ثابت ہے تو پھر کیا ممانعت نہیں؟ یعنی ایک تو فرض کریں اگر آپ کہیں گے نہیں وہ صرف حبیب کا اپنا خاص فعل تھا، جی، وہ خاص فعل ہوتا تو پھر ممانعت ہوتی، بھائی میں مل رہا ہوں تم نے نہیں ملنا. صحیح، ٹھیک ہے، اس طریقے سے کوئی ممانعت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے مفتی صاحب نے بات کی، میں وہ اس بات کو ضرور کہوں گا کہ ضرور نہیں کہ آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے سب سے گلے مل لیں. سلام تو آپ سب کو کریں، حکم ہے ہر مسلمان کو سلام کریں، ہر مسلمان کو عید مبارک کہیں، ہر مسلمان کو اعمال کی قبولیت کی دعا دیں لیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن گلے اس سے ملیں جسے آپ کا گلے ملنا باعث تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ مثلا گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا 10 لوگ کھڑے ہیں، آپ نے گاڑی روکی، سب سے گلے ملنا شروع ہو. روڈ پہ گاڑی روک کے گلے مل رہے ہیں، اس سے آپ کو بھی گلے ملنے کی بھی زحمت، گاڑی روکنے کی بھی زحمت، سب چیزوں کا اس طریقے سے جیسے قریبی رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں آپ کے، چچا ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں. میں بات یہاں پہ پھر کہوں گا کہ آپ نے کہا کہ کتنی دفعہ گلے ملیں، کتنی دفعہ بھی گلے ملیں، لیکن ایک مرتبہ دل ضرور ملا لیں. بہت اچھی بات آپ نے کی، لیکن یہ بتا تو دیں کہ کتنی مرتبہ ملنا ہے. انہوں نے کہا بالکل ملنے کی ضرورت، آپ ملیں، اچھی بات ہے، شرعی طور سے کوئی چیز کوئی ممانعت نہیں ہے اور اس کے حوالے سے کوئی تعداد معین بھی نہیں. ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، ایک دفعہ مل لیے کافی ہے. اگر کوئی آپ سے محبت سے 3 دفعہ مل رہا ہے اور آپ کو زحمت نہیں ہو رہی تو اس کے لیے ضروری ہے، مستحب ہے، اس لیے مستحب ہے کہ عید کے دن خوشبو لگائیں. خوشبو عید کے دن نہیں لگائیں گے پھر کب لگائیں؟ ٹھیک ہے، نہیں کچھ لوگ جو ہے نا ان کا وہ ملنا جو ہے وہ باعث زحمت اس لیے بھی ہو جاتا ہے. اگر خوشبو لگی ہوگی تو یا تو زحمت ختم ہو جائے گی، وہ خود ہی 3-4 مرتبہ ملے گا آپ سے. جی، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اتنی ضرور ممانعت ہے کہ آپ کسی کے لیے باعث زحمت نہ بن جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، عرب تو بوسہ بھی دیتے ہیں، یہاں پہ ہلکا سا پیار کرتے ہیں. اب بالکل مرد بھی کر سکتے ہیں، بالکل مرد جو ہے وہ مرد کو، بھائی کو، چچا کو، تایا کو، استاد کو، خصوصاً جو حکم ہے والد کے لیے حکم ہے کہ والد بیٹے کا بوسہ لے. اچھا، یہاں تک روایات ہیں کہ شفقت سے باپ کا بیٹے کا بوسہ دینا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے، ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. عیدی کے حوالے سے کوئی سوال بھی غالباً ان کے پاس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا شکر احسان. آپ بتائیے، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، حسن نظر آپ کا. میرے نا 2 سوال ہیں. جی. وہ پہلا سوال میں نے کہا رمضان کا مہینہ الوداع ہو رہا ہے، ہمیں کیا پیغام دے کے جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا، رمضان جب آتا ہے تو کیا کہتا ہے، جب جاتا ہے کیا کہتا ہے؟ وہ پہلے سوال سے ہی منسلک ہے نا کہ کیا پیغام دیتا ہے. ہاں، آنے کی کیا خوشی تو جانے کی کیا خوشی ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں سوال. آنے کی خوشی، آنے کی خوشی، جانے کا غم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ. آپ کے سوال میں لے لیتا ہوں. مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ دونوں کا ایک ہی اگر ہم سینٹرل آئیڈیا نکالیں کہ رمضان آتا ہے تو کیا پیغام ہے، جاتا ہے تو کیا پیغام ہے، اور ہمیں غمزدہ کر کے جاتا ہے، خوشیاں لے کر آتا ہے. حضرت ربانی صاحب، رمضان جب جاتا ہے تو ایک دکھ ساتھ لاتا ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کا ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ یہ جو رمضان گزرا ہے اس میں ہمیں وہ عبادات جو کرنی چاہیے تھی، اللہ کو منانا چاہیے تھا، والدین کی قدر کرنی چاہیے تھی، پڑوسیوں کے جو حقوق تھے،
اسی طرح جو بھی اور معاملات تھے وہ ہم صحیح ادا نہ کر سکے تو اس کمی کو، اس احساس کو پورا کرنا، اس کا دکھ اور درد غم دل میں رکھنا ہے۔ ٹھیک۔ پھر اگلے دن جو عید آ رہی ہے، اس عید دراصل نام ہی غریبوں کی خوشی کا ہے، غریبوں کو خوش رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات جو سب سے ضروری میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ صدقہ فطر دینا چاہیے۔ صدقہ فطر بھی عید سے پہلے دینا ضروری ہے اور دینا چاہیے۔ عید کی شب طلوع فجر سے پہلے جو بچہ یا بچی جس کی ولادت ہو، اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ خود تو نہیں دے گا، اس کے پیرنٹس دیں گے؟ اس کے پیرنٹس دیں، اس کے بھائی بہن دیں، وہ بھی دیں۔ اور صدقہ فطر کن کو دینا چاہیے؟ ضرور دینا چاہیے غریبوں کو، تاکہ ان کی بھی عید ہو سکے، ان کی بھی خوشیاں کے اخراجات ہیں، خوشیاں ہیں۔ اس پہ ہم نے بات کی اس سے پہلے اور بڑی تفصیلی گفتگو ہماری ہو چکی ہے۔ ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، میں آپ کی اجازت سے کالر لے لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی اسلام ہے جی میں مولانا سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں۔ جی مولانا آپ کے سوال کو سن رہے ہیں، فرمائیے گا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ صبح جب وہ پشاور وغیرہ میں جو عید منائی گئی ہے اور ہر مسجد کے بارے میں، ہر امام کے بارے میں آ رہا تھا کہ وہ نماز عید پڑھا رہے، پورا 1 گھنٹے تک میں پریشان رہی کہ یہ کیسے مولانا ہے یہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیسے مولانا ہے؟ چاند ہوا ہی نہیں ہے۔ نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں وہاں چاند ہو گیا ہے نا، ان کو دکھ گیا، وہ کیا کریں، چاند چھپا دیں؟ تو وہ چاند کہاں ہو جاتا ہے؟ چاند کہاں ہو جاتا ہے؟ آج تک تو سنا نہیں، آج تک ہم نے سنا نہیں، وہ آدھی رات کو چاند ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، میں یہ سوال لے لیتا ہوں آپ کا، یہ مسئلہ ہی ہم ختم کرتے ہیں آج۔ بہت شکریہ، آپ نے توجہ فرمائی ہے۔ ایک تو یہ علامہ صاحب، وہ ہماری جو محترمہ ہیں پریشان ہو گئی ہیں کہ پشاور میں عید کیسے ہو گئی ہے، کے پی کے میں کیسے عید ہوگی۔ کون مولانا ہے جو نماز پڑھا رہے ہیں عید کی، بتائیں؟ دیکھیں، چاند کے حوالے سے پروگرام آپ بھی کر چکے جی، اور کل ہم بول ٹی وی پہ کر چکے، جی، اور آپ نے بھی کیا ہوگا۔ چاند کے حوالے سے، چاند کے مسئلے میں سے 2 چیزیں، یا خود آنکھوں سے دیکھو، صحیح، یا ایسے گواہ کی گواہی لو جس کی گواہی آپ کے لیے معتبر اور اطمینان ہو۔ ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے نماز پڑھی ہے، یقیناً ان کو کوئی گواہیاں ایسی ملی ہوں گی جس سے وہ مطمئن ہو گئے ہوں گے، تو ان کی عید ہو گئی، ان کے ہم حسن ظن، اعتراض نہیں کرنا۔ ہم حسن ظن کر سکتے ہیں، ہم ان کی گواہیوں سے مطمئن نہیں ہوئے، اس لیے ہم نے عید نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے، جیسے چاند کے حوالے سے تفصیلی گفتگو تو ہمارا کیونکہ موضوع عید ہے، چاند نہیں ہے۔ چاند کے حوالے سے علماء کے مختلف رائے ہیں۔ کچھ لوگ ایک قائل ہیں کہ پوری دنیا کا جو ایک ہی مطلع ہے کہ جہاں دنیا میں کہیں بھی چاند ہو جائے تو پوری دنیا میں ہو جائے گا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اس میں جہاں چاند ہوگا وہاں عید ہوگی، جہاں چاند نہیں ہوگا وہاں عید نہیں ہوگی۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کو فقہی مسئلہ ہی رہنے دیں، اس کو ہم یہاں پہ محبت کا پیغام لے کر آئیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اس پہ ہم نے کل بات بھی کی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مشرق میں اگر چاند دکھ جائے تو مغرب بھی عید منا سکتا ہے، البتہ یہ کہ مختلف خود مکتب تشیع میں سید خوئی علیہ رحمہ کا بھی نظریہ جو ہے وہ یہ مشرق اور مغرب والا تو نہیں، ان کا یہ ہے کہ جہاں پہ رات ایک ٹائم میں ہوتی ہو۔ ٹھیک ہے، میں ایک کالر لے لوں آپ کی اجازت سے، کافی دیر سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ میں لاہور سے علی ملک بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ آپ کے سامنے 2 محترم لوگ بیٹھے ہیں، ان سے بات کرنی ہے، دونوں سے مخاطب ہوں۔ جی جی۔ اچھا سر، بات یہ ہے کہ میں بات زیادہ لمبی نہیں کروں گا، لیکن مجھے انڈرسٹینڈ ضرور کیجیے گا میری بات کو۔ جی، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرو کیونکہ میں ہی محبت کے لائق ہوں اور میں سب سے زیادہ ڈیزرو بھی میں کرتا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان، دنیا میں تقریباً 60 کے قریب ملک ہیں جو اسلامک کنٹریز ہیں، پاکستان ان میں سے وہ بدقسمت ملک ہے جو کہ شرک کا سب سے بڑا گڑھ ہے، جہاں پر صبح سحری سے لے کر رات تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں، نعتیں، قصیدے بیان کی جاتے ہیں۔ مجال ہے کوئی اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، یہ کس قسم کے ہم مسلمان ہیں؟ اللہ کی تعریف نہیں، ایک منٹ، آپ کو یہ سمجھنے میں کیا دقت ہے کہ اللہ کے رسول کی تعریف کرنا اور اللہ کے رسول کی نعت پڑھنا شرک نہیں ہوتی ہے؟ آپ کو اللہ کے رسول سے بیزاری ہے؟ اگر ان کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ کو برا لگ رہا ہے، اور آپ اس کو جدا کیوں کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کی تعریف، احادیث اور اذکار بیان کیے جا رہے ہیں، ان کی سنتیں بیان کی جا رہی ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ الگ معاملہ ہے اور اللہ کا نام لینا اور ذکر کرنا الگ معاملہ ہے؟ گا سوال میں سمجھا نہیں تھا، مجھے دکھ ہوا سوال سے، شاید میں پورا سمجھ نہیں سکا اور شاید ہمیں پورا سن لینا زیادہ مناسب لگتا۔ وہ فرما یہ رہے تھے کہ اس پاکستان میں کثرت سے شرک ہو رہا ہے، صبح سے لے کر رات تک نعتیں چل رہی ہیں، ٹیلی ویژن پہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ اللہ کے رسول سے زیادہ آگے نکل جانے والے لوگ ہیں۔
دیکھیں سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین پڑھنے، دین سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی مرضی کا جو دین کی باتیں کرتے ہیں اس سے ہمیں اللہ محفوظ فرمائے. دیکھیے پاکستان میں ماشاءاللہ تلاوت قرآن مجید ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ مساجد میں عبادات ہو رہی ہے. نہیں اگر اللہ کے رسول کا ذکر بھی ہو رہا ہے تو یہ الگ کیوں سمجھتے میں ہیں؟ آپ کو آ رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، روزہ ہم اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، قربتاً اللہ پڑھ رہے ہیں. ابھی جو زکوٰۃ فطر دیں گے یہ بھی ہم قربتاً اللہ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان اللہ کا ہی حکم ہے کہ اسے یاد کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ بنانا نہیں ہے، میں نے بنا کے بھیج دیا ہے، تمہیں اسے تلاش کرنا ہے. وسیلہ بڑھ کر ذات رسول مقبول اور ان کی اہل بیت سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں ہے. تو ان کا ذکر کرنا عین عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ایمان کی تازگی کا باعث بنتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں میں آپ کی وقت کم ہے ہمارے پاس، میں ایک ہی لائن میں بات کو مکمل کروں گا. شاید ہمیں بھی قدر کرنی چاہیے. دیکھا گیا ہے، مشاہدہ ہے، اس چیز کا مشاہدہ ہے کہ بعض لوگ محفل نعت وغیرہ میں یا جیسے میلاد وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں حقوق العباد کا کہیں پہ کمی رہ جاتی ہے خیال کرنے سے. وہ ایک الگ معاملہ ہے. مگر کیا محفل نعت بند کرتے ہیں اس لیے کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے؟ بھئی رسول خدا کا ذکر تو اللہ کا ذکر ہے، تم کے ڈائریکٹ ایمان اللہ سے لے کر آئے ہو. محفل نعت بس محفل نعت ایک پیغام غلط چلا جائے گا، میری بات مکمل ہو جائے معذرت مفتی صاحب، کہ محفل نعت ہونی چاہیے جتنی ہو رہی ہیں اس سے صبح شام ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہونی چاہیے. ذکر رسول خدا ہونا چاہیے، ان کے اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے، جنگ بدر کا ذکر ہونا چاہیے، جنگ احد کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو اپنی تاریخ پتہ چلے. لیکن اگر اس میں مائک اور اسپیکر وغیرہ کا انتظام ایسا کیا جائے کہ کسی اور کے لیے زحمت نہ ہو، جیسے بیمار، یہ ایک الگ بات، یہ آداب میں ہے، اخلاق میں ہے، اعتبار میں ہے. بھائی نے سوال کیا اس کو میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے اس کو پکڑو، جس چیز سے تم منع کرے اس کو رک جاؤ. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت کو اپنے منبر پر بٹھا کر فرمایا. حضرت حسان ابن ثابت نے حضور کی شان میں اشعار پڑھے، خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللہ کے رسول کو سامنے بٹھا کر حضرت حسان ابن ثابت خود تعریف فرما رہے ہیں، خود حضور کی شان بیان فرما رہے ہیں. جہاں جہاں پر حضور صلی اللہ کا نام وہیں حضور کا نام. قرآن میں اللہ کا کلمہ یہ پڑھتے ہیں اللہ کے رسول کا اور ان کو اسی سے بغض ہے. جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہیں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ. آپ اندازہ لگائیں کہ خود قرآن بھی نعت رسول ہے. اگر قرآن بھی نعت رسول ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمہیں بھیجا ہی نہیں مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر. یہاں پر تو بنتا ہے کہا کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. اور کہیں پر رسول کو کہا وما محمد الا رسول، آپ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول کے. اور کہیں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسمیں کھائیں، کہیں پر ان کی اداؤں کی قسمیں کھائیں، کہیں ان کے زلفوں کی بات کی. ذات رسول خدا صلی اللہ. میں آپ کی اجازت سے میرے پاس کالر بھی جڑا ہوا ہے، بھائی سے میں گزارش کروں گا 1-2 منٹ جڑے رہے گا کیونکہ اب یہاں پہ لازمی ہو گیا کہ آپ کو نعت سنا دیں. اگر آپ کو نعت سے بغض ہے تو ہم سنا کے آپ کو خیر کی طرف لے کے جائیں گے. حافظ گورانا صاحب 1-2 اشعار نعت کے اگر آپ سنا دیں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. مجھے بڑا غصہ ہے اس بات پہ. کلام کا انتخاب دوسرا کر کے آیا تھا لیکن جو موضوع ہے اس کے حساب سے جی اصلاح کے لیے، خیر کے لیے. جب لست کہیئتکم ہم نے فرمان رسول خدا جانا. لست کہیئتکم، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میں جسم کی بناوٹ میں بھی تم جیسا نہیں ہوں. ایک مقام پہ فرمایا ایکم مثلی، کون ہے جو میری مثل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. جب لست کہیئتکم ہم نے فرمان رسول خدا جانا، واللہ دو عالم میں ان کو پھر بعد خدا یکتا جانا. ہر قول تیرا وحی یوحا، ہر فعل تیرا خالق کی رضا، یعطی
نعطیک فترضا، رب نے کہا تجھے ہم نے حبیب خدا جانا. حدیث قدسی ہے، وما ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ ساتھ اے محبوب تیرا ذکر بھی ہوگا. آیا ہے حدیث قدسی میں فرمان ذکرت ذکرت معی. آیا ہے حدیث قدسی میں فرمان ذکرت ذکرت معی. ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے پر اس سے کبھی نہ جدا جانا. ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے پر اس سے کبھی نہ جدا جانا. وہ بیعت رضوان زیر شجر، وہ شان رمیتا، وہ شاق قمر، وہ شان رمیتا، وہ شاق قمر. خالق نے تجھے یہ شرف بخشا، تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا جانا. تقلید رضا میں فیض نبی جو تجھ کو ریاض ہوا حاصل، جس فیض سے تو نے جو نعت لکھی وہ نعت ہمیں بھی سنا جانا. ماشاءاللہ. جو لوگ نعت کو اور ذکر رسول کو پسند نہیں فرماتے ان کی خدمت اقدس میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کو پڑھا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حق یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ. اور جی سرکار، جو ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم آپ کو غصہ یا غضب کریں، بنتا ہے اس پہ، بنتا ہے اس لیے کہ آپ نے جو بات کی اس سے دل کو تکلیف پہنچی. ہمارے ساتھ دوسرے کالر ہیں اور ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی قبلہ خیریت سے ہیں؟ کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ فرمان بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی سرکار فرمائیے. جی بھائی، دو چیزیں میں کافی عرصہ سے ٹرائی کر رہا تھا کسی چینل پہ مجھے اس طرح کا پروگرام ملے. میں اپنا ایک میرے دل کی ایک آواز ہے کافی عرصے سے بجھی ہوئی، میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. شاید اللہ تعالیٰ مجھے اسی کے صدقے جو ہے میری بخشش فرما دے اور تمام مسلمانوں کی بھی اللہ کریم بخشش فرمائے. ایک یہ کہ جب دائرہ اسلام میں سر بندہ داخل ہو جائے نا، نماز وہ ہے جو اس نے پڑھنی ہے. اس کے بعد دو چیزیں جو میں نے اپنی زندگی میں جو میرا حاصل ہیں کہ ایک تو سورہ نور جو ہے، علماء کرام سے میری یہ گزارش ہے چاہے اس کو کسی سطح پہ مدرسوں میں، اسکولوں میں، خاص طور پہ یونیورسٹیوں میں اس کی جو ہے لازمی اس کو سمجھایا جائے بچیوں کو. خاص طور پہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے آج کل کی ان بچیوں کو دیکھ کے کہ جس میں ہم ان کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں لیکن قرآن ان کو جو ہے قرآن کی روح سے ان کو جاہل کہا گیا ہے کہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ پھرتی رہو. ٹھیک ہے، اس پہ بڑی ضرورت ہے. اور دوسری یہ کہ ایک جہاد اکبر کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. یہ سورہ اعراف کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ اپنے رب کا ذکر کرو، دل ہی دل میں زاری سے، ڈر سے اور بے آواز نکلے، اور صبح و شام، اور دیکھنا کہ غافل نہ ہونا. یعنی کہ اس آیت کی روح سے ہمیں ذکر خفی قلبی کی جو تلقین کی گئی ہے اور صبح و شام کی گئی ہے، یہ میں نے جہاں بھی میں نے نماز پڑھی ہے کسی مسجد میں مجھے اس کی جو ہے روٹین نظر نہیں آ رہی ہے. اگر دو چیزیں یہ ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں، فرمایا جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کا ذکر جو ہے یہ جہاد اکبر ہے. یہ دونوں چیزوں کے ساتھ سرکار کی آپ نے بات کی ہے، دل خوش ہو گیا. آپ نے نعت سنائی ہے کہ درود پاک جو ہے یہ تمام اوراد کا منبع ہے. جی اگر ساتھ درود شریف کو آپ شامل کر لیں زندگی میں، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ہم جو ہے یہ انشاءاللہ اس کو اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کر سکتے ہیں. تین چیزوں کی اگر میں
پوری طرح ہم کاربند ہو جائیں. جیو میرے یہ بھائی میری بہت گزارش اچھا، تھی سر. بہت یہ اچھے. میری گزارش تھی، میں نے اب تک پہنچائی ہے علماء کرام تک. میری عرض گزارش ہے، اور میرا تو دل کرتا ہے میں یونیورسٹی لیول پہ میرے ساتھ اگر ایک دو بندے مل جائیں، میں ان بچوں کو جا کے خود سمجھاؤں بیٹا یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے اور آپ کیا کر رہی ہیں. جی بہت اچھا ہے، بہت 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 اچھا ہے. آپ نے جو باتیں کی ہیں نا، میں اس پہ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور جو درود کے حوالے سے آپ نے کہا، نعت خوانی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، بہت شکریہ اس کا. ساتھ میں یہ ہے کہ میرے پیارے دوست، میرے پیارے بھائی، یہ بات میں نے یہاں پہ رکھ دینی ہے اور اس پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے. گفتگو سب سے اچھی وہ ہوتی ہے جس پہ آپ پہلے عمل کر لیں اور اس کے بعد پھیلائیں اس کو. تبلیغ کی ذمہ داری ہم سب کے اوپر ہے، ہم سب نے اس کام کو کرنا ہے. ایک دو بندوں کی آپ نے بات کی، میں آپ کے ساتھ ہوں اور میرے سارے دوست آپ کے ساتھ ہیں. ہم اس کام کو شروع کر سکتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں یہ گفتگو جاری و ساری رہے گی اور الف لام میم بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ. لوٹ کر آئیے گا. بن کر ہے چھایا عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان عرفان رمضان میں خوش آمدید خواتین و حضرات. یہ ٹیلی ویژن اسکرین جس کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں الف لام میم کے عنوان سے چل رہی ہے اور یہ جی ٹی وی کی خصوصی پیشکش ہے عرفان رمضان، جو آج چند لمحوں بعد اختتام پذیر ہوگی. مگر ساتھ میں جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی اور میری عید کو یادگار اور شریعت کے مطابق بنانے میں، یعنی اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. تو علامہ صاحب، عید کے فلسفے میں جہاں ہم نے اتنی ساری بات کی ہیں، وہاں کچھ باتیں یہ بھی ہیں. عید ایک دن کی ہوتی ہے، 2 دن کی ہوتی ہے، یا 3 دن یا اس سے زائد کی ہوتی ہے. یعنی وہ ایک نقطہ ہے کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے. البتہ یہ جو تہوار کیا سنت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، عید کی جو نماز ہے وہ تو صرف پہلے دن پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے دن عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. صحیح ہے. اس لیے عید جو ہے وہ پہلے دن ہی ہے. صحیح. اس کے بعد عید کے گزرنے کا بعد کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن کہنے میں کوئی حرج نہیں. جو لوگ بھی کہتے ہیں ان کی مراد یہ ہوتی ہے عید کا پہلا دن یعنی شوال کا پہلا دن، عید کا دوسرا دن یعنی شوال کا دوسرا دن، عید کا تیسرا دن. یعنی نماز پہلے دن ہی ادا کی جا سکتی ہے، اس کے بعد نماز جو ہے وہ ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. لیکن عید کی نماز، ہاں دوسری نمازیں پڑھنی ہے. ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ مولانا صاحب نے کہا کہ صرف عید کے دن نماز ہے. ایک بہت اہم نقطہ جو میں عید کے حوالے سے یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا. دیکھیں، عید کا فلسفہ کیا ہے، یہ عید کیوں آئی، آخر وجہ کیا تھی. دیکھیں، تمام قوموں نے روزے رکھے، توجہ سے اس پہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، ٹھیک ہے، روزے رکھے. کسی کو بھی روزوں کے بعد عید نصیب نہیں ہوئی. بھائی واہ، یہ امتیاز ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ان کو عید کے بعد خدا نے رمضان کے بعد عید نصیب کی، گویا کہ دنیا میں ہی اعمال کی قبولیت کی سند دیتی. سبحان اللہ. یعنی خوش وہ ہوتا ہے جس کے اعمال قبول ہو. صحیح ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس کا عید کا جو فلسفہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو مدینے والے 2 دن ایسے مناتے تھے. جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں ناظرین کو آج کے حوالے سے، آج کی شب میں، کل کے حوالے سے بہت اہم پیغام. وہ 2 دن مناتے تھے، ان دونوں دنوں میں بہت مذاق کرتے تھے اور ایسے کام ہوتے تھے جو اسلام سے ٹکراتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب آپ کے ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم ان کاموں کو انجام دیں؟ فرمایا میں خوشی سے نہیں روک رہا، اچھا، میں ملنے سے نہیں روک رہا، صحیح ہے، میں ملاقات سے نہیں روک رہا، ایک دوسرے کو کھانا کھلانے سے نہیں روک رہا. اور یاد رکھیں، کھانا کھلانا ثواب ہے. کھانا کھلانے کا کام ثواب کا کام ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہو کوئی بھوکا ہو. کسی امیر دوست کی اگر آپ دعوت کر رہے ہیں، وہ دعوت کرنا بھی ثواب ہے. کب کر رہے ہیں پھر آپ؟ میری آپ کل آ جائیں. صحیح ہے، کل آ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. شکریہ. ٹھیک ہے، مولا آپ کو سلام، مفتی صاحب کے ساتھ آ جائیں تو بہت شکریہ. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو مومن کو کھانا کھلانے کا ویسے ہی ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کہا کہ میں تمہیں ان گناہوں سے روک رہا ہوں، ان عادات سے روک رہا ہوں جو معاشرے کے لیے اچھی نہیں ہے. ان کے بدلے میں اللہ نے یہ 2 دن دیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یاد رکھیں، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عید الفطر کا تحفہ اس لیے ملا ہے کہ تم گناہوں سے بچو، تو خدا را عید کے نام پر، رسول خدا کے نام پر، ان کے دن کے نام پر مسلمان ہو کر ایسے کام نہ کرنا جس کاموں سے قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو، ایذا پہنچے. اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا، تمام مسلمانوں کا کہ جو عقیدہ ہے کہ جو دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، اس کا اختتام حکومت امام مہدی پہ ہوگا. بے شک ہے، صحیح، سب کا یہی ہے. بس اس میں اختلاف ہے کہ وہ آئیں گے، آ چکے ہیں، اس میں اختلاف ہے. لیکن ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا میں کوئی ایسی بھی عید نماز نصیب کرے کہ مصلی
इमामत पर इमाम मेहदी हों हाय। और हम उनके पीछे इक्तदा में नमाज हमारी अदा क्या करें। औकात, ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन उनके साथ तो हम खड़े हो हम भी सकते हैं। इंशाल्लाह खड़े यानी होंगे अगर साथ आपने यानी अंदाजा लगाएं कि मुसल्ले इमामत पर हाँ। बार से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और सफ में हमारे साथ रूहुल्लाह जनाब ईसा होंगे। इंशाअल्लाह ताला जुल्म का खात्मा होगा। ये देखें, लोग नाउमीद हो जाते हैं कि फलां हुकूमत में आ गया, फलां जगह पर हुकूमत बदल गई, फलां ने ये हमला कर दिया। याद रखें, हम यहाँ पर फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए भी दुआ गो हैं, यमन के मजलूमों के लिए भी दुआ गो हैं, कश्मीर के मजलूमों के लिए भी दुआ गो हैं, बलोचिस्तान के अंदर जो जुल्म हो रहा है उनके लिए भी दुआ गो हैं, जो सिंध पंजाब जहाँ भी है। इंशाअल्लाह ताला ईद की नमाजों में आवाज़ बुलंद की जाए, जालिमों को लड़कारा जाए, तमाम पेशमाम जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम आए और कहें कि भाई आप फितरा दे दो और फितरा निकाल के अब आपकी मर्जी है जाके दुनिया भर के गुनाह करके अपने अमाल को नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ शरई सवालात भी साथ साथ चल रहे हैं। ईद की नमाज एक ही मस्जिद में 2-2, 3-3 बार हो सकती है मुख्तलिफ औकात पे, यानी सुबह अगर 6 बजे 7 बजे एक नमाज रख दी, फिर 9 बजे एक रख दें, फिर 11 बजे, इस तरह हो सकता है? हज़रत ईद की नमाज जो है वो मस्जिद के बजाय खुले मैदान में करने की ज़्यादा फजीलत आई है। ठीक है कि ईद की नमाज खुले मैदान में की जाए और खुले मैदान में फिर जो जगह का तयन हो उसमें तो कर सकते हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर जो है इसकी इजाज़त नहीं है। और अगर मस्जिद में कोई पढ़ रहा हो ईद की नमाज तो वो मकरूह है, गैर मुनासिब है, क्या है? इज्तिमा एक होना चाहिए और एक ही ज़्यादा बेहतर है इलाके वाइज, क्योंकि इस तरह की रिवायत अच्छी नहीं है। नहीं, अगर फिर भी मस्जिद में मैंने छत के नीचे नमाज पढ़ी है तो नमाज हो जाएगी? नमाज हो जाएगी, हो जाएगी, मुनासिब है। अच्छा, मैं अर्ज करूंगा ताकि बात मुकम्मल चली जाए। हमारे यहाँ भी वो उनको पहले अर्ज करने देना पूरा, थोड़ा सा वक्त, पहला दूसरा तीसरा, एक ही दिन में 3 नमाजें हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं ईद की। हाँ, एक वक्त पर एक जगह पर ईद की नमाजें 2-3 हो सकती हैं। ठीक है। अल्लामा साहब आप यही कहना चाहते हैं, मुझे पता लग गया, क्योंकि वो लगा उनकी बात से ऐसा था कि शायद एक से ज्यादा नहीं हो सकती। हमारे यहाँ ये अफजलियत ये है कि आप ईद की नमाज ईदगाह या किसी ऐसी जगह पैदा करें आसमान के ज़ेर साया, लेकिन अगर मुमकिन नहीं है, जैसे हालात हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, जगह नहीं है, तो मस्जिद में अदा की जा सकती है। और ईद की नमाज के लिए फासला शर्त नहीं है, जैसे हमारे यहाँ हमारे मसलक में नमाज जुमा के लिए फासला शर्त है। ठीक है, फासले के बगैर नमाज जुमा का फजर की नमाज छोड़कर ईद की नमाज पढ़ना कैसा है? तो नमाज तो हो जाएगी लेकिन मुनासिब नहीं है। यानी फर्ज वाजिब छोड़ी, आपने जो फजर छोड़ी उसका गुनाह अपनी जगह पर, उसका गुनाह अपनी जगह पर, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बेहतर है कि ईद की नमाज पढ़ने से पहले उसकी कदा कर लें, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी कर रहे तो ईद की नमाज का जो सवाब है वो अपनी जगह पर बाकी रहेगा। और एक ही मस्जिद में कई ईद नमाजों का क़याम किया जा सकता है। आबादी इतनी बढ़ गई है खुसूसन इस शहर की, इतनी मस्जिदें बड़ी नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से, और बस ये थोड़ा सा अफसोस जरूर होता है, एक मस्जिद जिसमें ईद के दिन 2-3 जमातें करनी पड़ती हैं और दरवाजे तक रश होता है, फजर की नमाज में एक सफ भी मुकम्मल। अल्लामा हयात अब्बास नजफी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, हाफ़िज़ गौराना का भी शुक्रिया अदा करते हुए, आपका भी शुक्रिया अदा करते हुए मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि जहाँ आप ईदी बांटेंगे वहाँ ये कोशिश कीजिएगा कि दिल ना दुखाइएगा। जहाँ छोटों को आप चंद नोट देंगे वहाँ दुआएँ ज़रूर दीजिएगा, सर पे हाथ ज़रूर रखिएगा। और हाँ, ईदी और ईद सिर्फ आपके घर वालों तक महदूद ना रहे। अगर कितना प्यारा लगे अगर आप खुद बाहर जाके उन लोगों में ईदी तकसीम करें या लिबास तकसीम करें कि जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। ख़वातीन व हज़रात, मैंने आपसे पहले भी कहा, ईद की नमाज जहाँ भी आप पढ़ें, साथ में सिक्योरिटी के जितने भी अफराद हैं, चाहे वो पाक फ़ौज के हैं, रेंजर्स के हैं, पुलिस के हैं, इनको भी गले लगाएं। ये आपकी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं और इनका ज़्यादा हक बनता है ईद के ऊपर। एक मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये पूरा सफ़र जो इरफान रमज़ान का रहा, यहाँ पर 2019, 20, 21 और ये 22वां साल आपकी मोहब्बतों की बदौलत हमने गुजारा। कोशिश की कि इसको हसीन बनाएं, इत्तेफाक और इत्तेहाद वाला बनाएं। कहीं कोई कोताही हो तो परवरदिगार की बारगाह में तो हम मग़फ़िरत के तलबगार हैं, मगर आपको भी इतना कीमती जानते हैं कि आपसे दरख्वास्त करेंगे, माफ़ कीजिएगा और हमारी मग़फ़िरत की दुआ भी कीजिएगा। साथ साथ जो पूरी टीम है उसके लिए आपने ख़ास एहतमाम करना है कि एक मरतबा पूरे रमज़ान में से वक्त निकाल के आपने दुआ कर देनी है। ये हमारी फ़ीस समझिएगा आप इसको। ख़वातीन व हज़रात, इंशाअल्लाह अलिफ लाम मीम का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, आप उसको बाकायदा देख सकते हैं। और ये एक अच्छा प्रोग्राम है जिसमें माशरे के तमाम मसाइल और उनके हल के ऊपर बात होती है। ये अब तक के लिए इतना ही था। इरफान रमज़ान की इस पूरी टीम को आप इजाज़त देंगे। ईद पे आप ईद के शोज़ देखेंगे।
یہ درخواست بھی ہے کہ عید کے شوز ایسے ترتیب نہ دیجیے گا، یہ کم سے کم آپ نہ دیکھیے گا جو رمضان کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیں گے اور ہلہ اور تماشا اور ایک ہلڑ بازی مچی ہوگی صرف اس لیے کہ آج عید ہے تو پھر آج ہم نے کسی چیز کا آسرا نہیں کرنا. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں. رحمت خدا کے بن کر ہے چھائے